Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے اور دنیا والوں کا کوئی علم نہیں ہے۔ علم کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو پرفیکٹ ہو، 100% ہو۔ جو 99.9% بھی ہونا وہ علم نہیں ہوتا۔ جس میں ذرا برابر بھی شک وہ علم نہیں، وہ ظن غالب کہہ لیں یا غالب گمان کہہ لیں۔ علم وہ ہوتا ہے جو 100% ہو، اور 100% علم جو ہے نا وہ وحی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہی علم ہے، اور وہ آتا ہے انبیاء کے ذریعے، انبیاء سے پہلے فرشتوں کے ذریعے۔ جو وہ فرما دے وہ یقینی بات ہے۔ جو دنیا والے تجربات سے حاصل کرتے ہیں وہ آج ایک بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگلی صدی میں بسا اوقات اس کا رد کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کتنے یو ٹرن لیے ہیں، دیسی گھی کے خلاف ہو گئے، بعد میں کہتے ہیں اب کھانا چاہیے۔ پہلے کہتے تھے 8 گھنٹے سونا چاہیے، اب کہتے ہیں تھوڑے پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں، اب کہتے ہیں نہیں پلانا چاہیے۔ تو اللہ کا علم جو ہے وہ یقینی علم ہے، جو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور علماء اس سے فارغ ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ روٹین میں جب ہندوستان میں انگریز آیا تو ہندوستان کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں پڑھے لکھے تھے۔ انگریز نے آ کر کہا کہ یہ تو سب پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھا لکھا میں اس کو سمجھوں گا جس کو انگریزی آتی ہو۔ جس کو انگریزی نہیں آتی وہ پڑھا لکھا نہیں۔ اور قانون بھی اپنا نافذ کیا، اور وہ تھا بھی انگریزی میں۔ اس کے وکیل بھی انگریزی جاننے والے ہونے چاہیے، اس کے جج بھی انگریزی جاننے والے ہونے چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی بنیاد پر نوکریاں ملتی ہوں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تقریباً 300 سال کے بعد جب وہ گیا تو وہی قانون اور وہی جج اور وہی وکیل اور وہی نوکریاں اور وہی بنیاد آج بھی پاکستان میں وزیر اعظم یا وزیر خارجہ یا وزیر مالیات وغیرہ بناتے وقت یہ بطور خاص دیکھا جاتا ہے کہ اس کی انگریزی کیسی ہے، انگریزی کیسی ہے۔ اور ہر لیول پر کسی یونیورسٹی میں اگر کسی کو فیکلٹی کا ڈین بنانا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی انگریزی کیسی ہے۔ یعنی وہ سوچ نہیں بدلی۔ آج بھی انگریزی جاننے والا دیندار وہ پڑھا لکھا، اور جو انگریزی نہیں جانتا بھلے وہ جتنا بھی علم جانتا ہو وہ پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو عزیز بھائیوں، ایک حقیقت تو یہ ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں نے بہت محنت کر کے اپنی زبان کو انٹرنیشنل زبان بنوا لیا۔ پوری دنیا میں جہاں دو نیشنل آپس میں ملیں گے ان کی آپس میں جو بات ہوگی وہ انگریزی میں ہوگی۔ تو اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی۔ تو میں بجا طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ سوچ انگریزوں کی ابھی تک باقی ہے، اور دوسری اس کی اہمیت بھی بن چکی ہے۔ تو کوئی حرج نہیں کہ دین کا داعی اس کو سیکھ لے اور اس کے ذریعے وہ اللہ کے دین کو سرحدوں کے پار تک بھی پہنچانے کے قابل ہو جائے۔ دیکھیں، ایک ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد نوکری کو بنا لیں،
دوسرا یہ ہے کہ مقصد نوکری نہیں، نوکری رب کی ہی کرنی ہے، لیکن یہ جو طالب علم کا جسم ہے یہ جتنا ترقی یافتہ ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، جتنا زیادہ سے زیادہ مقبول عام ہوگا، اتنا دین کا زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ اب جو طالب علم ہے، جو عالم دین ہے، وہ اپنی جان کا مالک نہیں، اب وہ اثاثہ ہے امت کا. جتنیاں اس میں خوبیاں ہوں گی اتنی زیادہ دعوت دور دور تک جائے گی. اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کی دعوت اپنی پنجاب میں رہے گی، باہر نہیں جا سکتی. اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ کی دعوت پورے ملک میں جا سکتی ہے. اگر آپ کو چائنی آتی ہے تو آپ کی دعوت تقریباً 1.5 ارب آبادی تک جا سکتی ہے. اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ کے ساری سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ ہر جگہ جا کر اپنے دین کو پہنچا سکتے ہیں. اور سینہ چوڑا کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ ہر میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں. آپ کا اعتماد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنے اوپر کہ آپ سمجھتے ہیں میں ہر کام کر سکتا ہوں. اور یہ زبانیں ہم نہیں سیکھتے تو آپ شرمائیں گے، بھئی وہاں لوگ انگریزی بول رہے ہوں گے، میں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے. پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جن کو اردو میں لگا ہوا سائن بورڈ پڑھنا نہیں آتا. بولتے وہ اردو ہیں، باتیں اردو میں کرتے ہیں، لیکن لکھا ہوا پڑھنا نہیں آتا اور نہ لکھنا آتا ہے اردو میں، باقی ساری ان کی انگلش ہی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو آنے والے چیلنجز کے لیے تیار کرنا چاہیے. میرے پاس کئی دفعہ باہر سے لوگ آ جاتے ہیں. ایک آیا جی چائنا میں ایک مسجد ہے، وہ اس میں خطیب چاہیے، بندہ دو. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، وہاں انگلش میں خطبہ ہوگا، میرے پاس تو ایسا کوئی خطیب نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہتا میں انڈیا سے لے لیتا ہوں. وہ کس طرح کا ہوگا، اس کا کیا عقیدہ ہوگا، وہ وہاں جا کر دعوت کو عام کرے گا. لیکن میں اس چیلنج کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکا. میرے کسی مدرسے نے بھی ایسا کوئی طالب علم تیار نہیں کیا. اور اس وقت جو پاکستان میں سی پیک بن رہا ہے، سی پیک بن رہا ہے، سی پیک کا معلوم نہیں، کئی طالب علموں کو تو پتہ نہیں ہوگا یہ ہوتا کیا ہے. کھانے کی چیز ہے، سونگھنے کی چیز ہے، پکڑنے کی چیز ہے، کھیلنے کی چیز ہے، کیا ہے یہ؟ چائنا سے لے کر گوادر تک روڈ بن رہے ہیں. وہ صرف روڈ نہیں ہیں، ان پر بہت بڑی چائنا کی انڈسٹری منتقل ہو جائے گی ان روڈوں کے دونوں طرف. اور لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی پاکستان میں آئیں گے، رشین بھی آئیں گے، یہ اگلے وسط ایشیا کے ممالک کے لوگ بھی آئیں گے. اور آ کر کے وہ یہاں سننے میں آیا ہے کہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ پاکستان میں کرائے کا مکان نہیں ملے گا. اور یہ صرف معیشت کے حساب سے نہیں ہوگا. جب پورے روس سے لے کر پاکستان تک کے سارے ممالک کا پیسہ یہاں لگا ہوا ہوگا تو پھر اگر پاکستان کی طرف کوئی خطرہ ہوا تو یہ سارے ملک آپ کا ساتھ دیں گے کہ یہاں تو ہماری انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے. تو یہ اس حساب سے ایک دفاعی معاہدہ بھی ہوگا، صرف معیشت کا نہیں ہوگا بلکہ دفاع کا بھی ہوگا. تو یہ 2 پلس پوائنٹ ہیں. آپ اس وقت معیشت کے حساب سے ڈیفالٹ کے قریب ہیں، اور آپ اس وقت معیشت کے حساب سے غلام ہیں IMF کے. آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، اور وہ بننے کے بعد آپ کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوگی اور آپ اپنے فیصلے خود کر سکو گے، اور آپ کا ملک معیشت کے حساب سے آزاد ہو جائے گا، اور دفاع کے حساب سے پوری آدھی دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ 2 پلس پوائنٹ ہے. اور جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں. کانٹے اس کے یہ ہیں کہ اتنی تعداد میں مرد اور عورتیں، لڑکیاں اور لڑکے جب حملہ آور ہوں گے
تو ہمارے اخلاقیات کا کیا بنے گا، ہمارے عقائد کا کیا بنے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے اس سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا جتنا خطرناک فتنہ لڑکی کا ہے۔ تو لڑکی بھی آ رہی ہے، پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا؟ جو صرف دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، عورتیں آئیں گی تو کیا ہوگا، پیسہ آئے گا تو کیا ہوگا، سب اچھا ہے۔ لیکن یہ تو طالب علم اور علماء دین کو سوچنا ہے کہ کیا بنے گا ہمارا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری تو بعد کی بات ہے، ابھی تک تو سوچ پیدا نہیں کر سکے ہوں کہ یہ سوچ فکر اس بات کی۔ اور یاد رکھیں جتنے چیلنجز ہوتے ہیں ان سے گھبرانے کی بجائے ان کو چانس میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ اس حملے کو اپنے لیے ایک موقع قرار دے دیتے ہو کہ بہت اچھی بات ہے، 7 سمندر پار سے میرے پاس آ رہا ہے۔ 61 ملکوں نے حملہ کیا افغانستان پر، دنیا لیٹ گئی سامنے، مجاہد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اتنے ملک ہم تو ان کے پاس جا نہیں سکتے تھے، یہ خود آ رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے، ان کی ٹھکائی کرو۔ اور انہوں نے اللہ کے فضل سے ٹھکائی کی، اور ایک وقت تھا کہ وہ بھاگنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تو چیلنج کو چانس بنانا یہ ہمارے سامنے مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے مدارس، ہمارے طلباء، ہمارے علماء اس مسئلے کو مسئلہ سمجھیں اور اس چیلنج کو چانس بنانے کی کوشش کریں تو بن سکتا ہے ہم تمام طالب علموں کو ان کی زبانیں بھی سکھائیں اور ان کا مورال اپ کریں، ان کا ویژن براڈ کریں، ان کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے۔ یہ سکول ماسٹر اور کالج کے ٹیچر کی سوچ سے باہر نکل کر بڑی سوچ رکھیں، دین کے سپاہی بننا چاہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں ان زبانوں کو سیکھ کر بھی، اور اپنے علم میں گہرائی پیدا کر کے بھی، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کرنے میں بھی، تو انشاءاللہ یہ چیلنج چانس بن سکتا ہے۔ جس چھری نے کاٹنا ہوتا ہے اس کو وہ بار بار تیز کرتے ہیں اور اس کو بار بار صاف بھی کرتے ہیں۔ جس چھری نے، جس طالب علم نے کفر اور شرکیات اور بدعات کو کاٹنا ہے، ان کی صفائی اور ان کو تیز کرنے کے لیے یہ پروگرام بلایا گیا ہے، اور یہ پروگرام ایک ہے، اس کو بار بار کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ چھری بار بار کند ہو جاتی ہے، اس کو بار بار تیز کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اپنی سوچ کو صرف نوکری تک نہ رکھو، میں فارغ ہوں گا تو کیا کروں گا، شاید کو مسجد مل جائے۔ مسجد کی نوکری سعادت مندی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اچھا تو پھر میں اسکول ماسٹر بن جاؤں گا، کوئی برائی نہیں اس میں کہ آپ اسکول ماسٹر بن گئے، آپ کالج میں چلے گئے، یہ برائی نہیں ہے۔ برائی یہ ہے کہ آپ نے اپنا
الٹیمیٹ ویژن اس کو بنا لیا، مقصد حیات اس کو سمجھ لیا، اور یہ ملنے کے بعد آپ نے سمجھ لیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میرا کام پورا ہو گیا، جاتا ہوں اور بہت زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں کالج سکول میں اور مزے سے رہتا ہوں، پیسہ لگا ہوا ہے، اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کا نوکر سمجھیں تو پھر یہ نوکریاں چھوٹی رہ جاتی ہیں، پھر آپ کا کام بہت بڑا ہوتا ہے، پھر آپ اپنی چھٹیوں کو بہت بڑا چانس سمجھتے ہیں کہ ادھر سے چھٹی مل گئی، اب میں دل بھر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کروں گا۔ حافظ عبداللہ بہاولپور والے رحمہ اللہ، مکی صاحب کے والد، محمد علی جناح صاحب نے ان کو 2-4 لوگوں کے ساتھ ہندوستان، وہاں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو وہاں پہ بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر کے محنت کرو، لوگوں کا ذہن تیار کرو کہ پاکستان بنانا ہے، اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ تھے، آ کر کے کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں تو جو کالج میں پڑھاتا ہے وہ پروفیسر کہلواتا ہے، حالانکہ وہ لیکچرار ہوتا ہے۔ وہ واقعتاً پروفیسر تھے، نہایت سادہ، شاید زندگی میں کبھی کپڑا استری نہیں کیا، کھانا بھی بہت سادہ۔ حافظ محمد سعید حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بجلی تھی مگر مجھے پنکھے کے نیچے سونے کی اجازت نہیں تھی، وہ ان کے پاس پڑھتے تھے، کپڑے استری کرنے کی اجازت نہیں تھی، مجھے بڑے بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی، بہت کام کیا، عقیدے کا کام کیا۔ جب وہ گئے بہاولپور تو ایک مسجد نہیں تھی آپ لوگوں کی، ایک، اب شاید 50 سے زیادہ ہیں۔ پہلی مسجد بنائی، حافظ مکی صاحب کے جو دادا تھے وہ گردن میں رسہ ڈال کے پیچھے پھٹا باندھ کے اپنے بیٹے عبداللہ کو پھٹا پر بٹھا کر اس کی زمین برابر کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہاں کچرا پھینک جاتے تھے کہ یہ ان کی مسجد بن رہی ہے، اس پہ کچرا پھینکو۔ اور حافظ صاحب کے والد نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹے عبداللہ، اگر تو نے میرے بعد دعوت کا کام نہ کیا تو قیامت والے دن تیرا میں گریبان پکڑوں گا۔ اتنا کام کیا کہ پورے علاقے کے بدعتی لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ وزارت تعلیم میں رابطہ کر کے ان کی ٹرانسفر کروا دی کہیں دور دراز کہ وہاں چلا جائے ہماری جان چھوٹے، وہاں گئے ہی نہیں۔ یہاں سے فرق سمجھ آتا ہے کہ رب کا نوکر کون ہے اور کالج کا نوکر کون ہے۔ گئے ہی نہیں۔ 3 سال گزر گئے، 3 سال کے بعد دوبارہ تبادلہ وہیں ہوا اور انہوں نے 3 سال کی تنخواہیں بھی دے دی۔ 3 سال کیسے گزارے؟ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، دودھ آتا ہے بیچ کر جیسے کیسا ہے گزارا کرتے، نہ ہاتھ پھیلایا کسی کے سامنے، نہ منتیں کی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا مقصد حیات نوکری تھا کالج کی، یا تیرا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی نوکری تھا۔ اگر سوچ رب ذوالجلال کی نوکری ہو تو اس کے ساتھ یہ چھوٹے موٹے سکول کالج میں مل جائے، مسجد مل جائے تو یہ معاونت ہو جاتی ہے، بندہ زیادہ آزادی سے دعوت اللہ کا کام کر سکتا ہے۔ اور اگر مقصد حیات ہی یہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں ہوں تو پھر وہ جب وہاں سے فرصت ہوتی ہے تو بیکار گھر بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے پیسے آ رہے ہیں، مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ مقصد حیات بڑا رکھو، اللہ ہم سب کا سینہ کھولے،
سینے کا کھل جانا کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔ محترم سامعین، مدارس کے تمام طلباء کو جمع کریں تو وہ ہمارے 22 کروڑ کا کتنے % بنتا ہے؟ 1 کروڑ سے اگر میں سمجھتا ہوں 1000 میں سے 1 بھی نہیں بنتا، 1000 میں سے 1 بھی نہیں بنتا۔ جب پہلی کلاس ہوتی ہے تو 3-4 سیکشن ہوتے ہیں، اور جب آخری ہوتی ہے تو وہ تیسرا حصہ رہ جاتے ہیں، اور ان میں 3-4 ہوتے ہیں جو داعی اور عالم بننے کے لائق ہوتے ہیں، اور باقی سمجھ آ رہی؟ میں غلط تو نہیں بول رہا؟ اور وہ جو 3-4% نکلتے ہیں وہ اگر تو ان کو کوئی اچھی جگہ مل جائے، کوئی ان کو لے کر چلنے والے مل جائیں تو وہ کارآمد ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کنارے لگ جائیں تو پھر کنارے لگ جاتے ہیں۔ میں مدینہ سے فارغ تحصیل لوگوں کو جانتا ہوں جو دعوت میں نہیں ہیں، نہ خطبہ، نہ درس، نہ جمعہ، نہ اپنی جماعت، بے جماعت نماز پڑھتے ہیں، اگر پڑھیں تو مدینہ سے فارغ ہو کر آئیں۔ میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں مجھے ایک ہمارے زمانے کا مدینے کا طالب علم ملا، تو میں نے کہا یہ جناب بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی، کیا ہو رہا ہے؟ تو چپ، پھر پوچھا، پھر چپ۔ جب میں نے سختی سے پوچھا تو کہنے لگا کہ باہر میری گول گپے کی ریڑھی کھڑی ہے، میں یہ کام کرتا ہوں۔ پاکستان میں 8 سال پڑھا اور مدینہ میں 7 سال پڑھا، یعنی چیلنجز اتنے بڑے بڑے ہیں، پروڈکشن اتنی کمزور ہے، اور وہ پروڈکشن جو کمزور ہے ان میں سے پھر بیکار ہو کر لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے، اور پھر چند ایک نکلتے ہیں جو اللہ کے دین کا وہ بیڑا اٹھاتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا بنے گا اس امت کا؟ عوام نے تو سب پر انویسٹمنٹ کی تھی کہ یہ جو 3 سیکشن ہیں ان پر ہم پیسے لگا رہے ہیں کہ ہمارا صدقہ جاریہ بنے گا، ہمارے مرنے کے بعد یہ دعوت کا کام کرے گا، اور ہمیں مرنے کے بعد قسطیں ملیں گی نیکیوں کی، مگر وہ تو بیکار ہو گیا، ان لوگوں کے پیسے ڈوب گئے۔ قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا ان کو۔ تو اس لیے اگر ہزاروں میں سے ایک طالب علم ہمارے پاس آتا ہے تو کم از کم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ میں پوری طرح محنت کر کے اپنے آپ کو تیار کروں، صرف نحو کو سیکھوں، کتاب و سنت کو سیکھوں، تفسیر کو سیکھوں، دعوت کے انداز کو سیکھوں، اور موجودہ زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جو اس میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے وہ تبدیلیاں کروں، تاکہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں۔ اور مدارس میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ خبردار تو پڑھ رہا ہے نا، تیرا کسی اچھے عقیدے والی جماعت سے بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تو پڑھ رہا ہے نا۔ میں بڑائی نہیں اپنی بیان کرتا، جب ہم پڑھتے تھے تب بھی دعوت کا کام کرتے تھے، جب ہم مدینہ گئے لوگ کہتے ہیں بھائی جی پڑھائی کے وقت پڑھائی، اب دعوت کا کوئی کام نہیں، ہم اس وقت بھی دعوت کا کام کرتے تھے، اور وہاں باقاعدہ ہم نے درخواست دی اپنے ادارے کو، مدینہ یونیورسٹی والوں کو، کہ ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ہمیں اجازت نامہ بھی بنا کر دیا، گاڑی بھی دی، پیٹرول بھی دیا، ڈرائیور بھی دیا، کہا ان کو لے جاؤ اور جاؤ جا کر کام کرو۔ اور جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، بدھ والے دن ہم ظہر کے بعد نکلتے، 300 کلومیٹر، 400 کلومیٹر، 250 کلومیٹر دور، اور دور دراز صحراؤں میں
وہاں جا کر مزدور کام کر رہے ہوتے اردو والے، ان کو ہم دعوت دیتے۔ تو جب آپ جوان ہو گئے ہیں تو مکلف ہو گئے ہیں، اب اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا رب کو یہ کہہ سکے گا کہ اعلیٰ میں تو ابھی پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا؟ جب آپ جوان ہو گئے تو آپ کی برائیاں اور نیکیاں لکھی جانی شروع ہو گئیں، آپ مکلف ہو گئے اللہ کی طرف سے۔ یہ تو ظالموں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں جی، میں کچھ نہیں کروں گا، نہ ابے کی مانوں گا نہ اللہ کی مانوں گا، اس لیے کہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں۔ کتنے لوگ دوران تعلیم مر جاتے ہیں، رب کو اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھائیں گے کہ اعلیٰ دیکھ لو میں تو اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اس لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نزدیک تو جب وہ بالغ ہو گیا تو مکلف ہو گیا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، ابھی سے اپنے محلے کی مسجد میں آپ کو کوئی بلائے نہ بلائے، اٹھ کر کھڑے ہو جا کرو نماز کے بعد۔ میں آپ کو ایک آیت سنانا چاہتا ہوں بھائیوں، مہربانی سن لو۔ کسی نماز کے بعد کھڑے ہو جا کرو، میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ دال بیچنے والا بھی تھوڑی تھوڑی دیتا ہے تو تبھی پھر لوگ خریدتے ہیں اس سے، سمجھے نہیں؟ تھوڑی تھوڑی مفت میں دیتا ہے تو پھر لوگ خریدنے بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس انتظار میں رہو کہ 8-10 القاب لگا کے میرا اعلان ہوگا اور پھر میں درس دوں گا تو پھر وہ لمبی بات ہے۔ ابھی سے دعوت اللہ میں اپنا کردار پیش کرنا شروع کرو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تو جماعت کی برکات کو دیکھتے ہیں کہ روٹین میں سستیاں آ جاتی ہیں، شیطان سست کر دیتا ہے۔ جماعت میں انسان سست نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں۔ ہر وقت یاد درس دے دو، فلاں جگہ سب کو جواب دینا پڑتا ہے۔ کوئی درس پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ممکن ہوتا ہے پڑھانا بھی ہوتا ہے، باقی جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ مقصد یہ کہ طلب کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جماعت میں ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اکیلا تو پھر اکیلا ہی ہوتا ہے۔ کفر بہت ہے، شرک بہت ہے، بدعات بہت ہیں۔ ان کی صفائی تنکے سے کرنی ہے یا جھاڑو سے؟ بولو ہاں۔ جو اکیلا ہے وہ تنکا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ چلتا ہے وہ جھاڑو بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر خوب صفائیاں ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس لیے اپنے خدارا اپنے آپ کو بچاؤ شیطان کے ان جالوں سے کہ آپ پوری محنت، اول تو کوئی محنت کرتے بہت کم ہے، محنت بھی کر لی، اپنے آپ کو تیار بھی کر لیا، فارغ تحصیل بھی ہو گیا، پھر شیطان ایسا جال پھینکتا ہے کہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے اور وہ پورے طریقے سے اپنا کردار پیش نہیں کر سکتا۔ یہ تنظیمی تعصبات کو ختم کرو، بہت بڑا فتنوں کا سیلاب آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ تنظیمی، یہ چھوٹی باتیں ہیں، اندرونی باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اس وقت باہمی تنظیموں کے تعصبات تو چھوڑو، ہمیں تو باقی جو فرقے ہیں ان کے ساتھ بھی تعصبات ختم کر کے کندھے سے کندھا ملا کر محنت کریں گے۔ ہمارے پورے ملک کے تمام مدارس کے جتنے بچے ایک سال میں فارغ ہوتے ہیں وہ صرف ایک اکوڑا کھٹک کے مدارس کے آدھے بھی نہیں ہوتے۔ نہیں سمجھے؟ لگا لو حساب۔ پورے ملک کے آپ کے جتنے طالب علم فارغ ہوتے ہیں ایک سال میں، وہ صرف ایک مدرسے کے طالب علموں فارغ ہونے والوں کا آدھا حصہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ حافظ محمد سعید حافظہ اللہ کہتے ہیں، سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے گئے اپنے مدرسے میں اور مجھے بخاری کی کلاس میں کہا ان کو آپ درس دو۔ بخاری کی کلاس کتنی تھی؟ 1500 طالب علم ایک سال میں فارغ ہو رہے تھے۔ آپ اپنے پورے مدارس میں اس کا آدھا بھی دکھا دو مجھے، کل ملا کر ہوتے ہوں تو تمام لوگوں کی اصلاح کر کے، ان کو قریب کر کے، کندھے سے کندھا جوڑ کر اگر ہم سی پیک میں آنے والی جو نیشنلٹیز پاکستان پہ آ رہی ہیں اس فتنے کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیلنج چانس بن جائے گا۔ اور بھائی جان وہاں کو جا لگا لو دوڑ، انہوں نے تو لگانی ہے،
جن کو آپ برا کہتے ہو نا، انہوں نے تو اپنا زور لگانا ہے، ان کی تیاری بھی ہے، وہ اپنے مدارس میں CSS بھی کروا رہے ہیں، وہ اپنے مدارس میں دنیاوی تعلیم کے کئی شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ان کے مفتی فر انگریزی بولتے میں نے خود سنے ہیں، وہ تو اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ابھی وہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی وہ اچھے نہیں ہم اچھے، دوڑ ہے، جو آگے نکل گیا اس کی دوڑ ہے، آپ آگے نکل جاؤ، میدان آپ کا ہو جائے گا، آپ کرو کچھ نہ، محنت نہ کرو، پروڈکشن بڑی کمزور ہو، تو پھر بھائی یہاں تو وہ چلے گا جو چل سکے گا۔ اس لیے جماعت کی چھتری میں کام کرنے سے بہت زیادہ سہولت مل جاتی ہے۔ ہم یہ جماعتوں کی حیثیت کیا ہے اسلام میں؟ تعاون علی البر والتقوی، یہ وہ والی جماعتیں نہیں ہیں کہ بھئی فلاں جماعت سے کوئی نکل گیا تو من شذ فی النار، وہ آگ میں گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری جماعتیں نیکی اور تقوی میں تعاون کے لیے ہیں، دعوت اللہ میں باہمی تعاون کے لیے ہیں۔ ان کی بنیاد پر تعصب نہیں ہونا چاہیے، جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ کندھا لگانا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے ایسا تیار کریں، اپنے اوپر اتنی محنت کریں کہ جن کے پیسے کے ساتھ یہ ادارے چل رہے ہیں ان کی انویسٹمنٹ بھی برابر ہو جائے، اور جو چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری بھی ہو جائے، اور اللہ کرے وہ فتنے ہمارے لیے رحمت بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آنے والوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور ہماری دعوت کا دائرہ تمام سرحدوں کے پار تک چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔